جمعے کا مختصر ٹائم ہے اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جمعہ عطا فرمایا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑہ بار شکر ہے کہ رمضان دیا، رمضان میں پھر اپنی بندگی، عبادت، ریاضت کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شرف بخشا، اور مالک لم یزل نے ماہ رمضان کے مقدس مہینے کا ادب و احترام ہمیں نصیب فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تسبیح، ہاتھ، ذکر اذکار، تلاوت کلام پاک، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہم سب کو میسر ہے۔ جمعۃ الوداع ہے اور خبر نہیں ہے کہ پھر زندگی میں ہمیں آئندہ سال یہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیب فرمایا تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، بندگی کریں، عبادت کریں، اور یہ لمحات جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، عبادت، ریاضت میں گزاریں۔ آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں اور جہنم سے آزادی اس آخری عشرے کا جو ہے وہ صحرا ہے، یعنی آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ دعا ہے آخری عشرے کی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تین مرتبہ یہ پڑھتا ہے نا اللہم اجرنی من النار، خود جہنم کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے محفوظ کر، اس بندے کو مجھ سے محفوظ کر، بچا لے مجھ، خود جہنم کہتی ہے۔ یہ ایسی دعا ہے، مانگتے رہنا چاہیے آخری عشرے میں تو مانگتے ہی، پھر ادروائز بھی جب بھی موقع ملے اس دعا کا ورد اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اس آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر بانگ طول فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات بنا دی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ یعنی تمہاری عقلیں جتنی وسعت اختیار کر لیں، تمہارے نالج جتنے بڑھ جائیں، تم علم میں جتنے بلند درجے پر پہنچ جاؤ، لیلۃ القدر کی ادراک کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیلۃ القدر کے اندر جو ہم نے مرتبے رکھے ہیں، مقام رکھے ہیں، شان رکھے ہیں، ان کا ادراک تم نہیں کر سکتے۔ جتنے بڑے عالم ہو جاؤ، جتنے بڑے فقیہ ہو جاؤ، محدث ہو جاؤ، محقق ہو جاؤ، مفسر بن جاؤ، فرمایا ادراک تم نہیں رکھ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، اس کا ادراک تمہارے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ 1000 مہینوں کی برابری کی بات ہوتی پھر بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا برابری کی بات نہیں ہے، خیر، بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادات
ریاضات، تلاوتیں، ذکر اذکار، روزے، نمازیں، تمام تر چیزوں سے، حج، زکوٰۃ، جہاد، ہر چیز سے یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے نا، اس کی بندگی، عبادت، ریاضت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بامرہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تنزل الملائکہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو اتارتا ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اس رات کے اندر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کس لیے آتے ہیں؟ فرمایا اللہ کا ہر حکم لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے نا، یہ مغرب کے بعد سے لے کر صبح کے سورج طلوع ہونے تک یہ رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت، مغفرت ہی مغفرت ہے۔ اور رات کا جو تعین ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، مطلع الفجر، یعنی رات کب تک رہتی ہے؟ جب تک سورج نکلتا نہیں ہے رات ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا سورج نکلنے سے پہلے پہلے تم جو بھی عبادات کرو، ریاضات کرو، وہ لیلۃ القدر کی ریاضات و عبادات میں شمار ہے۔ اس رات کے اندر ایک نفل پڑھے، فرمایا 2 نفل پڑھے، 4 نفل پڑھے، کوئی قرآن پاک کا ختم کرے، کوئی ذکر اذکار کرے، استغفار کرے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ اخراجات کرے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 83 یا 84 سال کی عبادت و ریاضت کے مطابق عطا کرے۔ یعنی 1000 مہینے جہاں ذکر ہے نا، ان کی اگر کیلکولیشن کی جائے، انہیں سالوں میں تقسیم کیا جائے تو تقریباً 83-84 سال بنتا ہے۔ یعنی جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس رات کے اندر، ایسے سمجھو 84 سال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سبحان اللہ کہتا ہے۔ 84 سال جو 2 نوافل پڑھ رہا ہے، فرمایا 84 سال اس نے، جس نے 50 روپے اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر دیے اس رات کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 84 سال ہر رات 50 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ 84 سال تک کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور وہ رات فرمایا کہاں ہے؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشر میں۔ اس لیے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ سنت کفایہ ہے، اعتکاف، اس کو ضروری قرار دیا۔ فرمایا جو پانا چاہتا ہے نا اس رات کو، اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، 10 دن کا اعتکاف کرے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیاں رکھا ہے، ہر چیز کو عیاں رکھا ہے، لیکن لیلۃ القدر کی رات کو چھپا کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ اس کا بھی بہت بڑا مقصد ہے، اس میں بھی بہت بڑا سبق ہمارے لیے پوشیدہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جستجو کرے اس رات کی، کیونکہ بتا دیا جاتا کہ 21ویں کی رات ہے، تو ہر شخص کو 21ویں کی رات کو ہی عبادت کرتا، باقی راتیں چھوڑ دیتا، بندگی عبادت ریاضت چھوڑ دیتا پھر باقی راتوں کو۔ اللہ نے چھپا کے رکھا، اور پھر یہ احسان بھی فرمایا آخری عشر میں ساری ہر رات نہ جاگتے رہے، تاک راتوں کے اندر فرمایا ڈھونڈو۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ہر تاک رات ہر سال، فرمایا ہر سال تبدیل ہوتی رہے گی، نشانیاں بتا دی، مطلع صاف ہوگا، بارش ہوگی، اور کھلا دل بھی کھلا ہوگا، موسم بھی کھلا ہوگا باہر، اور سمندر کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جائے گا اس رات، جو لیلۃ القدر کی رات۔
اور ایسے بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے سفر کے دوران سمندر کا پانی چکھا تو وہ سمندر کا پانی میٹھا تھا، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتایا تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اور کوئی صحابی کہتا ہے وہ 23ویں کی رات تھی، کوئی کہتا ہے وہ 21ویں کی رات تھی، کوئی اگلے سال وہ کسی 27ویں کی رات تھی، کوئی 25ویں کی رات، کوئی 29ویں کی رات، یعنی یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن زیادہ تر جو گمان ہے، زیادہ تر جو سالوں کے اندر لیلۃ القدر کی رات بنتی ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ تفسیر نعیمی والی نے بھی لکھا ہے، وہ کیا لکھتے ہیں، وہ تفسیر نعیمی والے لکھتے ہیں کہ انہوں نے تجزیہ کیا ہے، انالیسس کیا ہے، اور وہ بڑے پروف کے ساتھ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر، اس میں لفظ ہیں 9۔ کتنے لفظ ہیں بھائی؟ 9 لفظ ہیں، اور یہ لفظ پوری سورت میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ پوری سورت میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 3 مرتبہ۔ لہذا 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو حاصل ضرب آتا ہے 27۔ 9 دیا 27 ہوتا ہے، حاصل ضرب آیا 27۔ لہذا زیادہ گمان یہی ہے کہ 27ویں رمضان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ 27ویں کی رات، کبھی 21ویں، کبھی 22ویں، کسی سال 25ویں کی رات بھی 27ویں کی رات ہوئی تھی۔ لیکن جو جستجو رکھتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ رات عطا فرماتا ہے۔ یہ جو ماہ رمضان، دیکھو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راتیں دی گئی، کوئی جمعرات ہے، کوئی جمعہ ہے، کوئی شب بارات ہے، کوئی شب قدر ہے، کوئی شب معراج ہے، ٹھیک ہے جی، اور کبھی لیلۃ الجائزہ دے دی، ٹھیک ہے جی، کبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المقدس کی یہ ساعتیں دے دی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چاہتا ہے امت محمدیہ بخشی جائے، اللہ بخشنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی امتی ہیں وہ بخشے جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہر جمعے کی ہر ساتھ ہر گھڑی کے اندر 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش، اور سحری اور افطاری کے بعد 60 ہزار گناہ گاروں کی بخشش، اور ایسے گناہ گار فرمایا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کی بخشش کر دی جاتی، جن پر جہنم واجب ہو چکی اللہ ان کی بخشش کر رہا ہے۔ تو یہ بہترین مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میسر فرمایا، اور اللہ کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جب مہینہ جائے تو ہماری سفارش کرے، کیونکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن بھی بندے کا سفارشی ہے اور رمضان بھی بندے کا سفارشی، یہ بھی سفارشی اور وہ بھی سفارشی۔ قرآن کیا کہے گا؟ قرآن کہے گا اللہ میں سفارش کرتا ہوں یہ بندہ میری رات کے اندر تلاوت سنا کرتا تھا، دن کے وقت مجھے پڑھا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے سینے سے لگاتا تھا، میری جو تعلیمات تھیں ان پر عمل کیا کرتا تھا، اور اس نے اپنے بستر کو چھوڑ دیا، اپنی تھکاوٹ کو چھوڑا، لیکن مجھے سماعت کیا، لہذا اے اللہ میری جو سفارش ہے وہ اس کے حق میں قبول فرما لے، اللہ قبول فرمائے۔ اسی طرح رمضان بھی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ رمضان کہے گا اللہ یہ بندہ وہ حلال چیزیں جو تو نے اس بندے پر حلال کی تھی، وہ چیزیں اس نے میری قدر و قیمت کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے اس نے اپنے اوپر حرام کر لی، کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لیا، مجامعت حرام کر لی، اور فرمایا بدنگاہی کو اپنے اوپر، اور کسی سے لڑنے جھگڑنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کو حرام کر لیا، چغلی غیبت ہر بری چیز سے
اے اللہ یہ بچا رہا اور جو میں لے کر آیا تھا اسے حاصل کرتا رہا، رحمت لے کر آیا تھا تو رحمت حاصل کی اس نے، مغفرت لے کر آیا تو مغفرت حاصل کی، جہنم سے آزادی لے کر آیا تھا تو یہ جہنم سے آزادی اس نے حاصل کی۔ لہذا اے اللہ میری سفارش کو بھی قبول فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ! اگر بندہ دیکھیں، اگر بندہ سدھرنا چاہے نا تو اس مہینے سے بڑا سدھرنے کا کوئی اور مہینہ نہیں۔ بندہ اگر اپنے آپ کو سدھارنا چاہے، اللہ کے راستے پر لانا چاہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہے تو بالکل چل۔ دیکھیں ماہ رمضان کے اندر روزے کے ساتھ بندہ حقہ چھوڑ رہا ہے، سگریٹ چھوڑ دیا اس نے، کیا پی رہا ہے تو روزے کے ساتھ نہیں پی رہا، حالانکہ وہ ایسا بندہ تھا کہ ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی سگریٹ سے ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا، ایک سگریٹ ختم ہوئی دوسری ساتھ تو چین کر لیتا تھا، لیکن ماہ رمضان کی عظمت دیکھیے وہ اسے چھوڑ رہا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر کسی کے لڑائی جھگڑا، کہتا ہے یار میں بس آپ سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں روزے دار ہوں۔ کسی کے ساتھ زیادتی، کہتا ہے میں نہیں کرتا ہوں یار، بد نگاہی نہیں کرتا ہوں، آگے پیچھے نہیں جاتا ہوں، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا ہوں کیونکہ میں روزہ دار ہوں۔ دیکھیں کتنی چیزیں اس نے چھوڑ دی ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لگا دیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے راستے پر یعنی ایک مہینے کی ٹریننگ سے، اگر وہ بعض لوگ جو ہے وہ سگریٹ پینا چھوڑ دیتے، اسی ایک مہینے کی ٹریننگ میں سگریٹ پینا چھوڑ دیتے، کو بیڑا رکھتے ہوتے ہیں بیڑا رکھنا چھوڑ دیتے، بس اس پورے مہینے کے اندر بیڑا نہیں رکھا تو آئندہ کے لیے بھی نہیں رکھنا، آئندہ کے لیے بھی کوئی سگریٹ نہیں پینی، آئندہ کے لیے بھی فلاں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر وہ سارے گناہوں سے توبہ کر لے اور پکا سچا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے صراط مستقیم پر چلا دے، پھر ہر برائی اسے چھوٹ جاتی ہے، وہ سدھر جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ دوسری یا تیسری صدی کے ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور ہم سفر کر رہے تھے ملک کے شام کی طرف، ہمارا قافلہ چل رہا تھا کہ راستے میں ڈاکو آ گئے۔ مختصر عرض کرتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ ڈاکو آئے اور ڈاکو نے ہم پر حملہ کیا اور ہمارا سامان سارا لوٹ لیا۔ اب وہ سامان لوٹنے کے بعد ایک جگہ انہوں نے اکٹھا کیا اور چیزیں فرولنے لگے، تلاشی لینے لگے کہ کس میں کیا ہے، کس کی پوٹلی میں کیا ہے۔ ایک شخص ایسا تھا کہ جس کی پوٹلی کے اندر شکر اور بادام تھے، تو انہوں نے وہ شکر اور بادام نکالے اور کھانا شروع کر دیے، اور جو ان ڈاکوں کا سردار تھا نا وہ نہیں کھا رہا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں مجھے حیرانگی ہوئی، میں نے کہا بھئی یہ کیوں نہیں کھا رہا؟ میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا جی یہ سارے کھا رہے ہیں اور شکر اور بادام ہے، کوئی شوگر والی تو بات اس وقت تھی نہیں کہ بھئی پرہیز و حکیم نے روکا ہے، ڈاکٹر نے روکا ہے، اور ویسے ہے ایسے ہی ہم ڈاکٹر کے روکنے پر ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں روک رہا ہے ہم نہیں چھوڑتے، اللہ بھی روک رہا ہے نا ہمیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر بھی نمک نہیں نہ استعمال کرنا، ہم پھیکی روٹی بھی کھاتے ہیں، پھیکا سالن استعمال کرتے ہیں، نمک استعمال ہی نہیں، اور ڈاکٹر نے روکا ہے یہ فلاں چیز، یہ آپ نے مٹھائی نہیں کھانی، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ برائی کے نزدیک نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں جانا، شراب نہیں پینا، اور فلاں گناہ کوئی بھی نہیں کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں اگر تم بچ جاؤ تو میں آگے کی بھی تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں بخش دوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا، اور وہ نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر تصور نام کی بھی چیز نہیں ہے، وہ ایسی نعمتیں ہیں جنت کے اندر جو میں نے مومن بندے کے لیے، اپنے پرہیزگار بندے کے لیے میں نے تیار کر کے رکھی، لیکن ہم نہیں چھوڑتے۔ تو حضرت ابو بکر
شبلی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب گئے اور کہا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ یہ سارے کھا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کہنے لگا میں روزے سے ہوں۔ میں کیسے ہوں جی؟ میں روزہ دار ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں حیران ہوا، دیکھو ادھر سے حقوق انسانیت کی پامالی ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، ناحق لوگوں کا مال کھا رہا ہے، لوٹ رہا ہے، اور ادھر سے روزہ۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا ایسا کیوں ہے کہ آپ نے تو لوگوں کا مال لوٹ لیا ہے؟ وہ بیچارے مسافر تھے، راہگیر تھے، اللہ نے منع فرمایا اسے، لیکن اس کو آپ نے لوٹ لیا اور ادھر روزے سے، یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی نہ کوئی ایک راستہ اللہ سے صلح کا بھی رکھنا چاہیے کہ کبھی صلح بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو صلح بھی بتا کر سکے، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں آئی گئی بات ایسے چلی گئی، ہم بھی چلے گئے، وہ ڈاکو بھی چلے گئے، 2 سال 3 سال یا 4 سال کچھ عرصہ گزرا۔ کچھ عرصے کے بعد میں مکہ میں پہنچا، طواف کے لیے چکر لگا رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ بندہ بھی میرے ساتھ چکر لگا رہا ہے۔ میں اسے پہچان گیا اور میں اس کے قریب ہوا، جب اس کا چہرہ دیکھا نا تو چہرے سے عبادت ریاضت کے آثار نمودار، چہرہ روشن تھا عبادت سے۔ میں نے پوچھا کیا آپ وہی نہیں ہیں جو ہمارا مال لوٹا تھا؟ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں، وہی ڈاکوں کا سردار ہوں۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اللہ سے صلح ہو گئی۔ اس آخری ڈاکے کے بعد میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا۔ اللہ کرے ہم بھی اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کرے ہمارے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح ہو جائے، اللہ کرے ہم بھی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گئے۔ آج وقت ہے، آج ہم اسے رجوع کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی بندے بن جائیں اور اپنی جتنی بھی غلطیاں ہیں ان کی معافی مانگ لیں، اور آئندہ کے لیے ہر گناہ اور ہر برائی سے محفوظ رہنے کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، وعدہ کر لیں اللہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اس کی قسمت سنواری تھی ہماری بھی سنوار سکتا ہے، ہمیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ مہینہ سدھرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں سدھارنے کے لیے، اللہ کرے کہ ہم سدھر جائیں۔ اور سدھرنے کی یعنی ہمارے جو روزے ہیں، ہماری جو عبادات ہیں، ریاضات ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ ایسے پتہ چلے گا کہ جب ہم ان عبادات کو جاری و ساری رکھیں۔ جیسے ماہ رمضان کے اندر ہم نے اللہ کی بندگی، عبادت، ریاضت کا اہتمام کیا ہے نا، ایسے اللہ کرے ماہ رمضان کے بعد بھی ہمارا یہی اہتمام قائم رہے، یہی اللہ سے ڈرنا قائم رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت، عبادت اور ذکر اذکار کرنا اور تلاوت کلام پاک کرنا اللہ کرے قائم رہے۔ اگر قائم رہ گیا تو سمجھ لینا کہ اللہ نے میرے جو گناہ تھے وہ مٹا دیے ہیں، آئندہ مجھے اپنا بندہ بنا لیا ہے اور مجھے اپنی طرف بلا لیا ہے۔ اور کوشش کریں کہ اللہ بنا لے۔ حضرت دانا بہلول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے، ایک دن وہ بازار میں کھڑے تھے اور رو رہے تھے، اللہ والے تھے، رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ اور بندوں کی صلح کرانا چاہتا ہوں، صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر کیا معاملہ بنا؟ فرمایا وہ مانتا ہے، وہ کہتا ہے آ جاؤ، 1 قدم چل کر آ جاؤ، میں 10 قدم تمہارے قریب ہو جاتا ہوں، آ جاؤ، 1 مرتبہ آ جاؤ، 1 مرتبہ آ کے میرے قریب ہو جاؤ، 1 مرتبہ 1 قدم چل کے آ جاؤ، میں پچھلے سارے مٹا دوں گا، 1 مرتبہ تم آج صبح آ کے دعا تو جاؤ۔ پھر کیا معاملہ ہوا؟ وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا۔ یہ جو ادھر بازار میں کھڑا ہے یہ دنیا کی گہما گہمی میں مگن ہے، یہ نہیں سن رہا میری بات، یہ میری بات میں توجہ نہیں، ادھر سے تو آ رہی ہے آواز، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے ہمارا در کھلا ہے۔
آ جاؤ، جو آ جائے گا اسے بخش دوں گا، لیکن ادھر والے نہیں مانتے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہی بزرگ حضرت دانا بہلول رحمت اللہ تعالیٰ نے قبرستان میں رو رہے، ان سے پوچھا کہ اب کیا معاملہ ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں اب بھی صلح کرانے کی کوشش کرو۔ اب کیا معاملہ ہے؟ اب یہ تو مانتے ہیں، یہ قبروں والے مان رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اب نہیں۔ دنیا دی نہیں تھی تمہیں، بتایا نہیں تھا تمہیں، اور علماء نے نہیں کہا تھا تمہیں اللہ سے رجوع کر لو، اللہ سے صلح کر لو؟ آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مانگے۔ دوستو یہ گھڑیاں جو چند باقی ہیں، اللہ سے دیکھو، اللہ سے صلح کرنے کے لیے کوئی آپ کو کسی ایم پی اے، ایم ایل اے اور کسی سفارشیوں کو نہیں بنانا پڑے گا، یار فلاں کو لے جاؤ تو اللہ میری مانے گا، بتا نہیں، وہ فلاں میرے ساتھ جائے گا تو مان جائیں گے۔ کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، صرف اکیلے بیٹھ کر دنیا کو بھی نہ دکھاؤ، یار لوگ کیا کہیں گے، یار یہ تو آنسو بہا رہا ہے، وہ تو دل کی گہرائیوں سے سننے والا ہے، دل کی گہرائیوں کے بعد سوز و گداز کے اندر جو ہماری باتیں ہیں اللہ تو اس کو بھی سننے والا ہے۔ علیحدہ بیٹھ جاؤ جہاں کوئی نہ ہو، تو آنسو بہا لو اور اللہ سے صلح کر لو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت ہمارا مقدر بن جائے اور بخشش و مغفرت کے سامان ہمیں مل جائیں گے، جہنم سے آزادی مل جائے گی، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔